اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 14 پڑھیں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود جن کا پورا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحلو، لا نہیں، یحلو حلال ہوتا، دمن خون، امر آدمی کا، مسلمن مسلمان کا، الا سوائے مگر بھی احدہ ساتھ ایک، سلاسن تین، یعنی کہ ان تین باتوں میں سے سوائے ایک بات کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا حلال نہیں مگر سوائے ان تین باتوں میں سے ایک کے۔ اب وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اسیب زانی، شادی شدہ زانی، والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، والتارک لدینہ، اور چھوڑنے والا اپنے دین کو، المفارق للجماعت، اور جدا ہونے والا اپنی جماعت سے۔ رواہ البخاری والمسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان، مال، خون سب جو ہے وہ حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، اس کی یعنی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو اس جگہ سے، جو اس جگہ پہ وہ رہتا ہے، اس اپنے وطن سے یا اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تو اسلام چونکہ بہت امن پسند مذہب ہے اور امن کا ہی پیغام دیتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں، حدیث میں قتل ناحق اور زنا جیسی برائی کے متعلق مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف وعدیں سنائی ہیں، جن میں مسلمانوں کی ان برائیوں سے سختی سے روکا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے قتل ناحق کی سزا کیا ہے؟ اب قتل ناحق جو ہے وہ یعنی کہ اس صورت میں جائز ہے۔ پہلے تو قتل ناحق کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ قتل ناحق اگر کر دیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ بعد میں اس کے بتائیں گے کہ قتل ناحق جو ہے یعنی کہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد حق پر قتل کیا ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے کسی مومن کو اپنے ارادے سے قتل کیا اور تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں یہ بیان ہے۔ تو اس میں یعنی کہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دینا، اس کی سزا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک مسلمان کے لیے بیان کی ہے۔ اب قتل ناحق کا وبال کیا ہے؟ اور جس نے کسی جان کو، ومن قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور جس نے کسی جان کو بلا کسی جان کے قتل کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے یہ۔ تو ناجائز قتل کرنا جو ہے اسے اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور قتل مومن کا جو جواز ہے الا بالحق، سوائے حق کے۔ تو اس میں چند صورتیں بیان کی گئی ہیں یعنی کہ جن کی بنیاد پر ایک مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ یعنی صورتیں یا ایسے جرائم ہیں جن کی اسلام کھلم کھلا مخالفت اور بغاوت اس کی تصور کرتا ہے۔
تو جس سے معاشرے میں بدامنی، خوف و ہراس، جھگڑے فساد کے برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسے حالات میں ان مجرموں کو قتل کرنے کا حق حکومت کو اس وقت دیا جاتا ہے۔ یہ 3 جرائم جو ہیں ان کے اوپر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس جرم کے مرتکب ہوں تو ان کو حکومت کو اجازت ہے کہ وہ ان 3 قسم کے لوگوں کو جان سے مار سکتی ہے۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کا جو قتل کرنا ہے وہ یعنی جائز ہے؟ تو وہ ان میں سب سے پہلے تو ہے شادی شدہ زانی۔ اب شادی شدہ زانی جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک مسلمان زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی، اور وہ اسے سزا یہ ہوگی کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اب سنسار کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی کہ وہ پہلے وقتوں میں عرب کے لوگ ایک گڑھا کھودا کرتے تھے اور اس میں اس شخص کو گاڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے پتھروں سے اس کے اوپر بارش کی، یعنی کہ پتھر مارے جاتے تھے جس سے وہ اسی جگہ پہ ختم ہو جاتا تھا۔ چونکہ زنا ایک انتہائی برا اور مذموم جرم ہے اور کسی کی عزت کو برباد کرنا اس کی ساری زندگی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ابھی یعنی کہ زنا کے بارے میں قرآن پاک نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ پاک نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تو یہ کیا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی یا برائی کا کام ہے۔ اور اسلام میں قرآن میں زنا کی سزا جو کہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے وہ بھی رکھی گئی ہے۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اب یہ کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں، ہر ایک دونوں میں سے، یعنی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، جس سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ غیر شادی شدہ کی ہے تو شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ وہ رجم ہے، سنسار کر دینا۔ تو قاتل کی سزا قتل ہے۔ اب دوسری صورت ہے اس میں جس میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ جو یعنی کہ جائز ہے کسی مسلمان کا جان سے مار دینا، اس میں ہے قاتل کی سزا قتل۔ اب جس نے کسی کا قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی کہ یہ قصاص کہلاتا ہے۔ اسلام اس کا نام قصاص دیا گیا اسلام نے اس کو، یعنی اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا تو وہ جو اس مقتول کے وارث ہیں اس قاتل کو جان سے مار سکتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 179 میں اس کا بیان ہے وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے اے عقل مندو۔ تو انسان کی جان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک بے قیمت چونکہ انسان کی جان ہے، اس لیے جو بھی اس شخص کو کسی بھی شخص کو بلا وجہ قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی روح سے اس میں زندگی کا سامان کیوں بیان کیا گیا کہ قاتل کو جب یہ پتہ ہوگا کہ مجھے بھی اس کے بدلے قتل کیا جانا ہے تو وہ آئندہ دوسرے جو ہوں گے اس ٹائپ کے لوگ وہ اس جرم سے ایسی باتوں سے باز رہیں گے اور معاشرے میں قتل و غارت گری کی جذبات ختم ہو جائیں گے اور امن اور سکون پیدا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا جو خون جائز ہے اسلام میں، کسی کی جان لینا جائز ہے اسلام میں، وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے مرتد۔ مرتد کی سزا قتل۔ تو اب مرتد اس شخص کو کہتے ہیں ولی تارکی لدینی والمفارقی للجماعت، یعنی کہ جو اپنے دین کو ترک کر دے اور اپنی اسلامی جماعت سے، اپنے گروہ سے، مسلمانوں کے گروہ سے علیحدہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں دین اسلام سے منحرف ہو جانے والے، دین اسلام سے پھر جانے والے کو چونکہ قرآن پاک کی روح سے مرتد کہا جاتا ہے،
تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا رکھی کہ اس کی جان ختم کی جا سکتی ہے۔ مرتد کی سزا اس کو قتل کر دینا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اسے پہلے 3 دن قید میں رکھا جائے گا مرتد کو، اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید کہ وہ واپس لوٹ آئے اپنے دین کی طرف، لیکن اگر اپنے عمل سے باز نہیں آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اختیار بھی حکومت کو، جو اس وقت کی حکومت وقت ہے، اس کو ہوگا کہ اس کو قتل کر دے، یعنی کہ اسلام سے پھر جانے والے کو۔ چونکہ دین اسلام سے پھر جانا اسلام کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہو جاتی ہے، اللہ کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے۔ تو اس صورت میں قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کو قتل کر دینا جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور شخص کو، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ۔ اگر